حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ واشدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، او اشدہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہ وہ مدینہ منورہ ہے کہ جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے کحبنا مکہ، جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، یا جیسے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے، او اشدہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں مرے تو وہ ایسا ضرور کرے، کیونکہ جو مدینہ منورہ میں مرے گا میں ایسے بندے کی شفاعت کروں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوئی کہ جسے مدینہ منورہ میں موت آ گئی یا جس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر! یعنی اگر کوئی زیارت کے لیے جائے، حاضری کے لیے جائے اور وہیں پر اسے موت آ جائے، وہیں پر اس کا انتقال ہو جائے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ایسے بندے کی سفارش کریں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا علی ثلاثۃ المساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی ھذا۔ فرمایا کہ ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ پہلی مسجد فرمایا کہ المسجد الحرام، مسجد حرام کا سفر۔ دوسری مسجد فرمایا کہ والمسجد الاقصی، اور مسجد اقصی کا سفر۔ تیسری مسجد فرمایا کہ وہ مسجدی ھذا، یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو ان 3 مساجد کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کا یہ سفر کرنا ثواب ہے اور عبادت ہے۔ اور ان 3 مساجد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، یعنی جو بندہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کرتا ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتا ہے تو اس کا یہ سفر بھی عبادت ہے اور ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال لہا یومئذ 7 ابواب علی کل باب مکان۔ فرمایا کہ مسیح دجال کا رعب و دبدبہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا، اور اس مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 2 فرشتے نگرانی کر رہے ہوں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس طرح دجال مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ دجال پوری دنیا میں داخل ہوگا، کونے کونے میں داخل ہوگا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہ وہ شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ مقدس اور بابرکت جگہ ہے کہ جس کے اندر دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چند فضائل کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، اور میری ان تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بہت محبت تھی، اور ابھی مدینہ منورہ کی کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوئی کہ جو بندہ مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا تو کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کی شفاعت کریں گے۔ اور ہر بندہ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائے تو روضہ رسول
اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی حاضری ہو اور وہاں کھڑے ہو کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں جانے کے جو اسباب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے پورے فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔